کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا نام ہے ہمارا ہڈیوں کے مسائل اور ان کی بحالی میں فزیوتھراپی کا کردار۔ ہڈیوں کے مسائل کیا کیا ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے، پچھلے پروگرام میں کافی حد تک ہم نے ڈسکس کیا اور آج بھی اس کے پروگرام میں ہم ان تمام معاملات کو مزید ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ میرے پہلے مہمان ڈاکٹر کیسر فہیم صاحب، آپ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں سوشل سیکورٹی ہاسپٹل لاہور، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی معروف فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر عاقب ضیاء صاحب۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کو زحمت دی ہم نے اور آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ویسے ہی بھی گفتگو کر کے بڑا اچھا لگتا ہے، مل کے بڑا اچھا لگتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ جس طرح سے انرجیٹک ہیں، ینگ ہیں، انسپریشن بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ ڈاکٹر تو بہت اچھے ہیں، یہ تو خیر مجھے پتہ ہے، اور پرسنلی میں چونکہ اس کا آپ کا مریض بھی رہا ہوں، جب کبھی کوئی ہڈی فریکچر ہوئی تو فون آپ کو کیا، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو فون آپ کو کیا، تو الحمدللہ آپ نے ہمیشہ ہی بڑی شفقت فرمائی ہے، تو آج پروگرام کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیں شفقت دی ہے اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر عاقب ضیاء صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور فزیوتھراپی کے حوالے سے ہم آپ سے مزید جانیں گے کہ ریہیبلیٹیشن جو ہے اس میں فزیوتھراپی کا کردار کیا کیا ہے اور ریہیبلیٹیشن ہوتی کون کون سی ہیں، ان کے حوالے سے بھی آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں مطلب ہم نے رومیٹائڈ آرتھرائٹس کو ڈسکس کیا، آسٹریو آرتھرائٹس کو ڈسکس کیا، جو بڑے کامن مسائل ہیں ہمارے ہاں، تو ایک ڈیفارمیٹیز چلتی ہے، مطلب ان میں آگے جا کر جوڑوں کے مسائل کا مطلب بڑھ جاتے ہیں، جوڑ کہتے ہیں بھربھرے ہو جاتے ہیں یا جوڑوں میں خلا کم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جوڑوں میں خلا کم ہونا کیا ہوتا ہے، اور یا ڈی جنریٹیو چینجز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی یہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے یہ گھٹنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ گھٹنے ہم نے پہلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو نی جوائنٹ ہیں، جو گھٹنے ہیں، یہ ہمارے ٹوٹل باڈی ویٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں نیچے کی طرف، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ افیکٹ یہی ہوتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ جب ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ہڈیوں میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، ہڈیوں میں بھربھرا پن شروع ہوتا ہے، تو ہمارے گھٹنوں کے جوڑ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارا باڈی اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں گھٹنوں کی جو اندر والی اسپیسز ہیں، دونوں گھٹنوں کے اندر والی سائڈ وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں بیسیکلی، باہر والی سائڈ کی نسبت اندر والی سائڈ جو ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان میں جوائنٹ سپیس کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی جوڑ کے اندر جو کارٹیلیج ہوتا ہے، جو کچی ہڈی ہوتی ہے، وہ کھرنی شروع ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی ایکس رے کے اندر آپ کو بیسیکلی وہ کارٹیلیج والی ہڈی نظر نہیں آتی، ایکس رے کے اندر آپ کو صرف اوریجنل کارٹیکل بون نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کارٹیلیج گھسنا شروع ہوتا ہے تو ایکس رے کے اندر آپ کو جوائنٹ سپیس کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب وہ جوائنٹ سپیس کم ہوتی ہے تو ہم گیس کر لیتے ہیں کہ اس کا کارٹیلیج گھس گیا اور اب ہڈی پہ ہڈی رگڑ کھانی شروع ہو گئی ہے، اور وہی وہ اسٹیج ہے جس وقت مریض ہمارے پاس پہنچتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھٹنوں میں درد بہت ہے، اٹھا نہیں جاتا، کام نہیں ہوتا، ساری جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ کون سی سٹیج ہے جہاں پر ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا گھٹنا تبدیل کروا لیں؟ ایکچولی اسٹیج ایکس رے کے اوپر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے ایک ایکس رے کرواتے ہیں، ویٹ بیئرنگ کھڑے ہو کے ایکس رے کرواتے ہیں، اور اس میں ہم اسٹیج ڈیٹیکٹ کرتے ہیں 1 سے 4 تک۔ عام طور پہ جو چوتھی اسٹیج ہوتی ہے اس میں ہم مریض کو ایڈوائز کرتے ہیں، جس میں گھٹنوں کے اندر خلا بالکل ختم ہو گیا ہوتا ہے، ہڈیاں اب کافی زیادہ بھربھری ہو گئی ہوتی ہیں، ان کی نوکیں نکل آئی ہوتی ہیں، اور سب سے اہم چیز کہ ایکس سے زیادہ مریض کی سبجیکٹیو کمپلینٹ ایسی ہوتی ہیں، مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، چلنا پھرنا سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا ہے، لائف اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب اس کا آپ کچھ کر دیں، اب برداشت نہیں ہوتا، دوائیاں کھا کھا کے بھی تھک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس اسٹیج پھر ہم مریض کو کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ پھر جوڑ چینج کروا لیں۔ چلیں، یہ جوڑوں چینج کے حوالے سے ہم ضرور اس پر مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں فوراً ایک سوال آیا، وہ یہ تھا کہ اکثر و بیشتر ایسا ایک کمپلینٹ کرنے کو آتی ہے کہ جی میرا جو کندھا ہے یہ فریز کر گیا ہے، یعنی فروزن شولڈر ہو گیا ہے۔ یہ فروزن شولڈر کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ فروزن شولڈر عام طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹس میں دیکھنے میں آتا ہے۔ 80% پیشنٹ جو ہمارے پاس فروزن شولڈر یا ہمارے پاس اس سٹیج پہ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے کندھے کی حرکت جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، اب پوری طرح بازو نہ باہر کی طرف جاتا ہے، نہ اندر کی طرف جاتا ہے، نہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔
اس میں ہمارا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، کیونکہ شولڈر پین اور شولڈر کی حرکت کا کم ہونا یہ 80% ڈائبٹک پیشنٹس میں ہوتا ہے. اچھا 15% کوئی ایسوسیٹڈ پرابلم، کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی دباؤ آ گیا ہے یا کوئی چیز کھینچی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے اس کی وجہ سے، اور 5% میں ایڈیوپیتھک ہوتا ہے جس میں وجہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی، اس کو ہم ایڈیوپیتھی کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ڈائبٹکس ہیں. ڈائبٹکس میں فروزن شولڈر بہت زیادہ کامن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی کیا علاج، آرتھوپیڈک سرجن کیا ہیلپ کر سکتا ہے اس کے حوالے سے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی اسٹیج پہ آئے. بعض پیشنٹ آتے ہیں وہ اسی اسٹیج پہ آتے ہیں کہ جس وقت ان کی ٹوٹل شولڈر رینج آف موشن ختم ہو گئی ہوتی ہے اور شدید پین ہوتی ہے. اس اسٹیج کے اوپر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بے ہوشی کے اندر اس جوڑ کی حرکت کو ہم پورا لے کے آئیں گے اور ساتھ آپ کے جوڑ میں ٹیکا لگائیں گے. ہاں اگر پیشنٹ اس سے کچھ اسٹیج پہلے آ گیا جس میں کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب موومنٹ تھوڑی سی ریسٹرکٹ ہوئی ہے، بازو پورا اوپر نہیں جا رہا، کسی حد تک آ کے رک گیا ہے اور دوائی لینے سے درد بہتر تو ہو جاتی ہے لیکن پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی، اس کنڈیشن کے اندر ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ انٹرا آرٹیکولر انجیکشن لگوا لیں اور اس کے ساتھ فزیو تھراپی کروائیں. فزیو تھراپی کروائیں ڈیفینیٹلی. اب میں اسی طرف جانے لگا تھا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کلیو دیا کہ اب آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں، تو میں سوچا کہ اب آپ کے پاس ہی آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریہیبلیٹیشن کی. اگر بات کریں تو وہ کون کون سے امراض ہیں جن میں ایک فزیو تھراپسٹ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کر سکتا ہے؟ جی سر، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. اور بات کی جائے ریہیبلیٹیشن کی تو فزیو تھراپی نہ کہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں بلکہ اب فزیو تھراپی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ہاسپٹل کے ہر ڈپارٹمنٹ میں فزیو تھراپی بڑی افیکٹو ہے اور بڑی ضروری ہے. میڈیکل سائنسز کا یہ اہم پارٹ ہے، ایک اہم برانچ ہے. آپ چاہے وہ آرتھوپیڈک لے لیں، چاہے نیورولوجیکل وارڈز لے لیں، آئی سی یو لے لیں، ایچ ڈی یو لے لیں، پلمنری وارڈز میں، اب ایونچولی آہستہ آہستہ انستھیزیا ڈپارٹمنٹ میں، ہاسپٹل کے جتنے ڈپارٹمنٹ میں ان سب میں فزیو تھراپی کا ایک اہم رول ہے. صحیح. ریہیب کی بات کی جائے تو ریہیب میں نہ صرف فزیو تھراپسٹ، آپ کے اور بھی شعبہ سے منسلک جو ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ بھی اس میں ساتھ منسلک ہوتے ہیں. آپ کے اسپیچ تھراپسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، یعنی ایون یہ ریہیب ایک کمپلیٹ پروسیس ہے جس میں یہ سارے ڈپارٹمنٹ، سارے اسپیشلسٹ کے ڈاکٹرز جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں تاکہ ایک مکمل جو ہے وہ ریہیب پروٹوکول جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. بالکل ٹھیک. اور اس میں ہم دیکھا جائے جیسے آپ سر نے پہلے بات کی ارتھرائٹس میں بات کی. ارتھرائٹس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، ارلی، مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سویئر. ہم جو فزیو تھراپی ہے اگر پہلے 2 سٹیجز تک جو ہے ہم فزیو تھراپی بڑی افیکٹو ہے، انلیس کہ اگر 3rd اور 4th سٹیج میں ارتھرائٹس چلا گیا پھر ڈیفینیٹلی آرتھوپیڈک سرجن جا کے اس کا TKR کریں گے یا کوئی بھی جو ٹریٹمنٹ وہ سجیسٹ کریں گے. لیکن پہلے 2 سٹیجز میں فزیو تھراپی کا ایک بڑا اہم رول ہے. ہم کیا کرتے ہیں ارتھرائٹس میں، کیونکہ نی جیسے کہ پہلے بھی بات کی، نی ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے، ہماری پوری باڈی کا ویٹ جو ہے وہ نی کے اوپر ریلائی کر رہا ہے. تو ایسا کیا کیا جاتا ہے، ہم فزیو تھراپی میں ہم نے جو مسلز ہیں کوارڈز اور ہیمسٹرنگس کو، ان کو اتنا اسٹرینتھن کرتے ہیں کہ جو ویٹ ہے وہ کم سے کم پڑے جوائنٹ پہ اور آگے جو نیکسٹ اسٹیج کی جانے سے ہم اس کو بچا جا سکے. اسی طرح پھر آپ نے فروزن شولڈر کی بات کی. فروزن شولڈر میں بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں، فریزنگ، فروزن اینڈ تھاؤئنگ سٹیج. یعنی پہلے ایک فریزنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، پھر جب ایک جوائنٹ ہے وہ پھر اسٹیج 2 پہ جا کے مکمل فروزن پہ چلا گیا ہے. اس میں بھی ایک فزیو تھراپی بڑی اہم رول پلے کرتی ہے. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ الیکٹرو تھراپی موڈیلٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم شارٹ ویو ڈائتھرمی، کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں ہم جوائنٹ کو ٹریکشن دیتے ہیں، جوائنٹ کو موبائل کرتے ہیں، جوائنٹ کو ایسے پوسچر پہ رکھتے ہیں، ایسے گلائڈز دیتے ہیں کہ وہ شولڈر جو ہے وہ فریزنگ سے، فروزن سے نکل کے فریزنگ پہ، یعنی وہ بیک ٹو ریورس دوبارہ ایک نارمل جوائنٹ کی شکل میں آ جاتا ہے. اسی طرح بے شمار جیسے مسلو اسکیلٹن ڈیزیزز ہیں، بے شمار ایسی اور بیماریاں جس میں فزیو تھراپی بڑی افیکٹو ہے اور لازمی طور پہ اس کو ریہیبلیٹیشن کی طرف یعنی لے کے جا سکتی ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے عام طور پر جس کو ہم CP چائلڈس کہتے ہیں، سیریبرل پالسی جن کو ہوتی ہے، اور بچے اس طرح سے نارمل نہیں دکھتے پیدائش کے فوراً بعد، تو کیا ایسے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی فزیو تھراپی ہیلپ فل ہوتی ہے؟ جی سر، بالکل ہیلپ فل ہوتی ہے. کیسی کافی ساری بیماریاں، ڈیلے مائلسٹون کی بات کی جائے، CP چائلڈ کی بات کی جائے، اور جو کہ کچھ بیماریاں کنجینیٹل ہوتی ہیں، کلب فٹ کی بات کی جائے، اور اس میں فزیو تھراپی بڑی بینیفیشل اور بڑی افیکٹو ہے. اس میں ایک پراپر سیریز آف پروگرام ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اگر ہم آگاہی کے طور پہ، اویئرنیس کے طور پہ میں بات کرنا چاہوں کہ اکثر مائنڈ سیٹ یا پیشنٹ کے پیرنٹس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو 3-4 دن فزیو تھراپی کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. CP چائلڈ ہو گیا، ڈیلے مائلسٹون ہو گیا، یہ کمپلیٹ ایک پروسیس ہے وچ انوالوز اپروکسیمیٹلی 1-2 سال ان کی ٹریٹمنٹ ریہیب میں لگ جاتے ہیں. کیونکہ ایک بچہ ہے وہ گروئنگ ایج میں ہے، جیسا ایسا اس کی ایج گرو کر رہی ہے اس میں اور بھی اینومیلیز اور باقی ساری چیزیں بھی ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں. تو بچے کی جب ڈیولپ ہو رہا ہے بچہ، اس کے مسل ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کی بون گرو کر رہی ہے، تو آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپلیٹ پلان ہوتا ہے، کمپلیٹ ریہیب ہوتا ہے. میں نے جیسے پہلے بات کی، اس میں نہ صرف فزیو تھراپسٹ CP چائلڈ میں اور آکوپیشنل تھراپسٹ
آکوپیشنل تھراپسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایکٹیویٹیز ڈیلی لیونگ میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یعنی بچے نے کس طرح کھانا کھانا ہے, بچے نے کس طرح چلنا ہے, بچے نے کمیونیکیٹ کس طرح کرنا ہے, وہ بول نہیں پا رہا, اس نے کیا سائن لینگویج یوز کرنی ہے. اکثر پیشنٹس کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ ہماری یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا. اب کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ وہ جو بچہ ہے خاص طور پہ وہ صرف اپنے پیرنٹس کو بتا سکتا ہے. ایک ریسنٹ ایسا واقعہ ہوا کہ بچہ ہر وقت رو رہا تھا, تو ماں باپ بڑے پریشان تھے, ہمارے پاس بھی لے کر آئے کہ ان کا کہ جی بچہ روتا رہتا ہے سارا دن. اب وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیونکہ اسپیشل چائلڈ تھا, اس نے جو ریڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کو وہ پسند نہیں تھی. اب وہ ماں باپ اتنے پریشان تھے, لیکن یہ کہ وہ بچہ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ چیز میں نے نہیں پہننی. یعنی لیکن فیلنگز اس کے اندر موجود ہے نا, فیلنگ موجود ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پروگرام سے بھی بات کرتا چلوں کہ اسپیشل چائلڈ, ان کو اسپیشل نہیں کہا جاتا, دے آر بلڈ ڈفرینٹ. صحیح. یعنی ان میں ایسے اور بھی اسکلز ہوتے ہیں جو کہ عام بچوں میں وہ نہیں ہوتے. ان کی سینس آف سینسیشن ان کی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آٹسٹک بچے میں اگر بات کی جائے, آٹزم از ویری واسٹ فیلڈ, پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے. اور اس میں کہ آٹسٹک چائلڈ جو ہیں دے آر ماشاء اللہ ویری کلیور, ویری انٹیلیجنٹ. اگر آپ ان کی ڈرائنگس دیکھیں, ان کی آپ اسکیچنگس دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ عام بچوں سے وہ کئی گنا آگے اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو اس کا بھی جو پلان ہے آٹسٹک بچوں کا پلان ہے وہ بھی لائف ٹائم پلان ہے. ہم ان کو وہ اتنا ایبل کر دیتے ہیں کہ اس میں اسٹیجز ہوتی ہیں, ویسے اتنا ایبل کر دیتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی اپنے ٹاسک کو پرفارم کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو ہے بڑی تفصیلاً گفتگو کی, اور بہت سارے ایسے عوارضات ہیں جن کے اوپر آپ نے ڈسکشن سٹارٹ کی ہے. تو میری دلچسپی جو ہے وہ اس میں مزید بڑھ گئی ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مزید ڈسکشن کریں. لیکن چونکہ اس وقت ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, تو ہم اس پر بھی ضرور گفتگو کریں گے. آپ نے آٹسٹک بچے کی بات کی ہے, آپ نے سی پی چائلڈ کی بات کی ہے, تو اگر ہم بچوں کی بحالی کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی اور پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا وسیع چیپٹر ہے جس پر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. اویئرنیس دینا پیرنٹس کو بہت زیادہ ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہم نے فروزن شولڈر کی جب بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کچھ سٹیجز کا ذکر کیا ہے. تو فروزن شولڈر سے اگر ہم نکلتے ہیں یہاں پر, تو اگلا ہمارا مرحلہ آتا ہے, عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اسپائنل ایشوز بعض لوگوں میں بہت زیادہ آتے ہیں. اور لائک جیسے مطلب ہم لوگ ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, ہم لوگ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہمیں کمر درد جو ہے وہ ہمیں نکل آتی ہے. وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں کمر کی درد جو ہے وہ نکلتی ہے؟ وہ کون سے ایسے پروفیشنز ہیں جن کے ہاں عام طور پر کمر کی درد کے ساتھ وہ لوگ آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں؟ ایکچولی کمر کی درد پروفیشن سے زیادہ ہم کہیں گے کہ پوسچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب وہ پروفیشن کوئی بھی ہو, اگر آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کمر کی درد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اسپائن میں بیسیکلی اسپیسیفک کروز بنائے ہیں. جس طرح اگر آپ کمر کی لوور کمر کا حصہ دیکھیں تو اس میں لمبر لارڈوٹک کرو ہوتا ہے, کمر آگے کی طرف خم کھاتی ہے. اسی طرح آپ چیسٹ کا حصہ دیکھیں تو پیچھے کی طرف خم کھاتی ہے. اسی طرح سروائیکل دیکھیں تو پھر آگے کی طرف خم کھاتی ہے. یہ نیچرل کروز ہیں. اگر آپ اس قدرت کے کرو کو ڈینائی کریں گے اور اپنا پوسچر بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پرابلم میں پڑیں گے. صحیح. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سیٹڈ ہے, آپ کی کمپیوٹر کی جاب ہے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے بیک ریسٹ نہیں رکھی, جس میں اب تو ایون کہ آپ دیکھیں کہ کرسیوں میں انہوں نے اسپیسیفکلی شیپ ہی یہی کر دی ہے کہ آپ کی لمبر لارڈوٹک کرو مینٹین رہے. صحیح. لہٰذا اگر آپ اس پہ اپنا پوسچر مینٹین نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ کمر کی درد کا شکار ہو جائیں گے. جلدی یا دیر الٹیمیٹلی آپ اس کا شکار ہوں گے. اسی طرح اگر آپ کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو سروائیکل اسپائن آپ کی ڈیفینیٹلی پرابلم میں آئے گی. مسلسل آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں, آپ اس پرابلم میں آ جائیں گے. گاڑی آپ ڈرائیو کرتے ہیں, پراپر سیٹڈ نہیں کرتے, پراپر پوسچر مینٹین نہیں کرتے, آپ پرابلم کا شکار ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی مجھے خود بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ میری ٹانگ جو ہے یہ والی کھنچ رہی ہے. تو یہ بھی مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ پوسچر جو سیٹنگ ہے وہ ہماری خراب ہے. تو اس کے لیے پھر یہ اس کی ایڈوائس جو ہے وہ کس سے لی جانی چاہیے کہ ہمیں پوسچر ٹھیک کرنا اپنا, تو کون سا پوسچر ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ لائک جیسے کچھ لوگ کموڈ پہ بیٹھتے ہیں اور اکثر ویشر ہمیں ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ٹانگوں کے نیچے جو ہے وہ ایک سیٹ رکھیں اور اسے آپ اپنا پوسچر بہتر کریں تو پھر آپ کو یہ مسائل جو ہیں وہ نہیں ہوتے. تو یہ کون کون سی ایسے فیکٹرز ہیں مطلب جو پوسچر ہمارے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں؟ لائک جیسے آپ نے دفتر کا ذکر کیا, اور اس کے علاوہ کیا کوئی گیم ہماری اس پوسچر کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ نہیں, ایز سچ گیمس یا اسپورٹس ایکٹیویٹی اگر آپ پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کا کوئی پوسچر خراب نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے, اب اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہیں اور آپ کو پراپر طریقے سے نہیں کھیلنی آتی اور آپ ایک ہٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا ACL یا میڈیل کوریٹر اڑے گا ہی اڑے گا. بالکل 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 ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو عام طور پر نوجوانوں میں یہ مسائل عام طور پر زیادہ بڑھ رہے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں؟
بہت بڑی وجہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. پھر وہی بات آ گئی ہمارے سامنے. دوبارہ ہم بار بار ایک ہی طرف جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی عوام کو یہ پیغام دیں کہ ایکسرسائز، باہر نکلنا، باغات میں جانا، بھاگنا دوڑنا، رننگ جمپنگ ایکٹیویٹی کرنا، اسپورٹس ایکٹیویٹی کرنا، یہ آپ کی لائف کو کمفرٹ بنانے میں بہت بڑا رول ہے ان کا. مطلب وہ جو پہلے گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، وہ پکڑن پکڑائی کھیلتے تھے، مطلب وہ ایکٹیویٹیز ہمیں دوبارہ سے شروع کرنی پڑیں گی. اور یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل پہ بیٹھ کے گیمز کھیلتے رہیں اور وہ سارا زندگی. بالکل. آپ آج بھی بزرگوں کو دیکھ لیں جو پرانے زمانے کے ہیں، وہ اسی طرح سیدھے چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آج کل کے بچوں سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. معزز خواتین حضرات، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صافون، برتنوں کی صفائی کے لیے بہترین، بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے ریڑھ کی ہڈیوں کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی اور آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے مزید کہ ان کے مسائل اور کون کون سے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے جو مورے ہیں ان کے اندر گیپ آ گیا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسیکلی مسکنسیپشن ہے. اچھا. ریڑھ کی ہڈی میں گیپ نہیں آتا، بلکہ ریڑھ کی ہڈی بیسیکلی دو چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے. ایک مہرے ہوتے ہیں، ان مہروں کے درمیان ڈسک ہوتی ہے. اگر کسی وجہ سے وہ ڈسک اپنی جگہ سے سلپ کر جائے تو دو موروں کے درمیان خلا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک. بس اس کو ایک مسکنسیپشن دے دی گئی کہ جی خلا زیادہ ہو گیا یا گیپ آ گیا. اچھا پہلے اب یہاں پر ایک اور ضمنی سوال ہے، یہ ڈسک سلپ کیا ہوتا ہے؟ ڈسک سلپ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک اسپائن کا اسٹرکچر دیکھیں تو میں نے ابھی بتایا کہ یہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے. ایک مورا ہوتا ہے، اس مورے کے بعد ایک ڈسک ہوتی ہے. یہ ایک نرم اسٹرکچر ہوتا ہے، شاک ایبزاربر کے طور پہ کام کرتا ہے آپ کی اسپائن کو. اللہ تعالیٰ نے اسپائن کو ایک بڑا ہی کمپائلڈ اسٹرکچر بنایا ہے. اگر آپ اسپائن کو دیکھیں اور یہ پوری کی پوری اگر بون پہ مشتمل ہوتی تو آپ کی آگے جھکنا، پیچھے ہونا، سائڈ پہ ہونا یہ ممکن نہ ہوتا. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہر مورے کے ساتھ ایک ایک ڈسک رکھی گئی ہے اور یہ ڈسک بیسیکلی شاک ایبزاربر کے طور پہ کام کرتی ہے. اگر کسی وجہ سے یہ ڈسک اپنی جگہ سے سلپ کر جائے تو اس کے بالکل پیچھے حرام مغز جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈسک سلپ کر کے پیچھے جاتی ہے اور پیچھے یا تو حرام مغز پہ یا اس سے نکلنے والے اعصاب کے اوپر پریشر ڈالتی ہے. صحیح. اور اس سے جو فیچرز آتے ہیں اس کو پھر ہم آگے جو ہے وہ فائنلائز کرتے ہیں کہ مریض کو کیا پرابلم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، جو کمر درد کے مستقل شکار لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے ایڈوائس کیا ہے؟ سرجری بہترین آپشن ہوتی ہے یا میڈیسن سے بھی یہ درد جو ہے اس کو ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی اس میں درد دو قسم کی ہوتی ہے. ایک درد ہے جس میں پری ایگزسٹنگ کوئی کاز نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مورا سلپ نہیں ہے، صرف مریض نے جو بھی پیشنٹ ہے اس نے اپنے سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے اپنے آپ کو اس چیز کا شکار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایکٹیو نہیں ہے، اس کے مسلس ریلیکس ہو گئے ہیں، وہ موومنٹ میں نہیں ہے اور اس کو کمر درد شروع ہو گیا. ایسے مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی. ایسے پیشنٹس کو ہم ریفر کرتے ہیں کہ جی آپ بیسیکلی فزیوتھراپی کے جو ہے اس پہ جائیں، فزیوتھراپی کروائیں، اسی سے آپ کو بہتری آئے گی. آپ کو پری ایگزسٹنگ وجہ کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کچھ مریض ایسے آتے ہیں جن میں ڈسک سلپ ہوتی ہے. اگر ہمیں ایسی کوئی چیز ملے تو پھر ہم اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہم ایم آر آئی کرواتے ہیں. ایم آر آئی ہمیں اس کی ایک ایک چیز کھل کے ڈیفائن کر دیتا ہے. صحیح. پھر ایم آر آئی کی سٹیجز کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس مریض کو ہم نے میڈیسنس پہ رکھنا ہے، اس پیشنٹ کو ہم نے فزیوتھراپی پہ بھیجنا ہے، اس پیشنٹ کو ہم نے کمر میں ٹیکا لگانا ہے یا ہم نے اس کو ڈائریکٹ سرجری کی طرف جو ہے وہ ریفر کرنا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو میں بار بار فزیوتھراپی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم لوگ نے ایک عقل مندانہ فیصلہ یہ کیا کہ آج کے پروگرام میں ہم فزیوتھراپسٹ کو ساتھ مل رہے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اشارہ یہی دیا تھا، کلو دیا تھا کہ بھائی کیوں مجھ سے سوال پوچھے چلے جا رہے، جائیے فزیوتھراپسٹ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. تو یہ کمر درد کی بحالی کے اندر فزیوتھراپسٹ کا کیا کردار ہے؟ جی سر، کمر درد کے نا پہلے تو بہت امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ یہ کہ بیماری کی تشخیص ہو جانا، پراپر ڈائگنوسس ہونا کہ کمر کا درد کس وجہ سے رہا ہے. صحیح. جیسے ہم نے پہلے پوسچر کی بات کی، بیڈ پوسچر کی وجہ سے. میں آپ کو بیڈ پوسچر تو ہم بتاتے ہیں لیکن ہم ٹھیک پوسچر اکثر جگہوں پہ ہم نہیں بتاتے. تو میں آپ کے پروگرام پہ یہ جو کریکٹ پوسچر ہے وہ بھی بتانا چاہوں گا. جب اپنے بیٹھنا ہے اپنے سیدھا لائن ہو کے بیٹھنا ہے. بالکل. آپ کے ایئر لوبس جو ہیں وہ اپ رائٹ ود دا شولڈرز ہوں، شولڈر جو ہیں وہ اپ رائٹ ود دا ہپ جوائنٹ ہوں، یعنی ایک پراپر یہ اسٹریٹ ایک اینگل بنے. اکثر یہ فزیوتھراپی کی ایک سب برانچ ہے جس آپ ذرا پوزیشن کر کے ہمارے ذرا ناظرین کو دکھائیے.
تو یہ میرے جو ایئر لوبس ہیں یہ اپ رائٹ ود دا شولڈرز ہیں جی. اور جو شولڈر جوائنٹ ہے یہ اپ رائٹ ود یعنی اسٹریٹ الائن ود دا ہپ. جی. یہ ایک پراپر پوسچر ہے. اچھا, اس پوسچر پہ کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ یہ ایک ایکسرسائز ہے. یہ اگر آپ ڈیلی روٹین میں اس کو ڈیلی بیسس پہ بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے ہی بینیفیشیل ہے. اکثر ایک فزیو تھراپی کے سب برانچ ہے ارگونامکس, خاص طور پہ جس طرح چیئر ڈیزائن کی جاتی ہیں, آفس چیئرز ڈیزائن کی جاتی ہیں, بیٹھنے کے صوفے, گھر کے صوفے ڈیزائن کیے جاتے ہیں, وہ پراپر اگر ارگونامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے جائیں تو اس میں آپ کا پوسچر خراب نہیں ہوگا. یہ ٹرم آپ ذرا دوبارہ بولیے, کون سی؟ ارگونامکس. جی ٹھیک ہے, یہ میرے لیے ویسے نیا لفظ ہے. ہاں جی, یہ اب تک جتنی آپ کی آفس چیئرز آ رہی ہیں اب جو بلکہ آفس بڑے برانڈز ہیں اس چیزوں کو بالکل مد نظر رکھ رہے ہیں کہ جو اچھی چیئرز ہیں اس پہ آپ کا لمبر سپورٹ بھی ہے, بیک سپورٹ بھی ہے, آپ کا سروائکل سپورٹ بھی ہے کہ آپ لانگ ٹرم, کیونکہ پتہ ہے 8-10 گھنٹے بیٹھنا آفس میں, تو یہ پوسچر جتنا اچھا رہے گا, جتنی اچھی آپ کی چیئر ڈیزائن کی جائے گی اتنے ہی آپ کم تھکیں گے, اتنا ہی آپ کے جو لوور بیک ہے اتنا ہی کم پریشر پڑے گا. صحیح. خاص طور پہ اس میں دیکھا جاتا ہے کاکسک پین, جو ریڑھ کی ہڈی, لاسٹ ہڈی بالکل ہے, دمچی کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں. دمچی کی ہڈی, اس میں اتنا زیادہ پیشنٹ اس پہ کمپلین کرتے ہیں کیونکہ جن کا لانگ ٹرم بیٹھنا ہے اور ان کا یہ وہاں پہ سویلنگ بھی ہو جاتی ہے اور وہاں پر اور سو مسئلے مسائل کا شکار ہوتے ہیں جسٹ بیکاز آف کہ وہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور غلط چیئر پہ بیٹھتے ہیں, سخت چیئر پہ بیٹھتے ہیں. صحیح. اور جن کی ان میں بیک سپورٹ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا آپ یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں, ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ مختلف پروفیشن کے لوگ ہیں, لائک جیسے آفس میں بیٹھ کے, جیسے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, فری لانسرس ہیں, اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے آفیسز ہیں جہاں پر 6 سے 8 گھنٹے ہمیں چیئر پر بیٹھ کے کام کرنا ہے, تو آپ انہیں ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ ہر ایک پیشنٹ کے لیے الگ پوسچر کی چیئر ہوگی, یا کہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ایزیلی کوئی بھی چیئر ایسی جسے کہا جائے کہ یہ پوسچر مینٹینر ہے, اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے, یہ والی چیئر آپ خرید لیں, تو کیا یہ فزیو تھراپسٹ ایڈوائز کرے گا یا اس کے لیے کسی اور سے ایڈوائز لینا پڑے گا؟ ارگونامسٹ ہوتے ہیں جو کہ اکثر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اکثر جو برانڈز ہیں ان کے پاس اچھی چیئرز ہیں جو کہ تھوڑی کاسٹلی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کے لیے بینیفیشیل ہیں. صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے آپ کا جو آرم ریسٹ ہے وہ پراپر ایک اینگل میں بنا ہوتا ہے. صحیح. اب آپ نے ڈیفینیٹلی اگر 8-10 گھنٹے بیٹھنا ہے تو آپ کو آرم ریسٹ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ آپ اپنے جو سامنے فرنٹ ڈیسک ہے اس پہ آرم ریسٹ کریں, تو آرم ریسٹ چیئرز میں ہونا لازمی ہے. صحیح. اور آفس ورکرز کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ کوشش کریں اپنا پوسچر آدھے گھنٹے بعد 45 منٹس بعد چینج کریں. بالکل ٹھیک. اور اپنا جو اسکرین کا اینگل ہوتا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. صحیح. اکثر ہم نے دیکھا جو لیپ ٹاپ, خاص طور پر لیپ ٹاپ یوزرز ہیں, ان کی اسکرین ذرا ڈاؤن ہوتی ہے اور وہ سارا دن اس میں ہو کے سلاؤش پوسچر میں ہو کے یعنی ان کے جو شولڈرز پہ برڈن آ رہا ہے, ان کے بیک پہ برڈن آ رہا ہے, اس طرح بیٹھ کے سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ینگ ایج میں تو آپ کی باڈی کور کر جاتی ہے, بٹ ایز یو کراس 30s تو آپ کی باڈی کے اندر جو بھی چینجز ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو اس سے پھر ڈفرینٹ اور انوملیز, بیک پوسچر, بیک پین یہ ایگریویٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ کہ ہم اگر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سیڈنٹری لائف گزارتے ہیں, 100% ان کی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی, گاڑی پہ مطلب گھر سے نکلے گاڑی پہ بیٹھے, آفس چلے گئے اور آفس سے نکلے تو گھر آ گئے. ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کے ایکسرسائز ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یا ان کو آف اینڈ آن فزیو تھراپسٹ کے پاس وزٹ کرتے رہنا چاہیے؟ ہاں جی سر, جو ایسے لوگ جو بالکل سیڈنٹری لائف اسٹائل گزارے ہیں ان کا ہمارے ساتھ یہی مشورہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنی لائف اسٹائل, ایکٹیو لائف اسٹائل لے کر آئیں اپنی زندگی میں, یعنی ارلی مارننگ اٹھیں, اپنا لائف اسٹائل تھوڑا چینج کریں. مارننگ واک از ویری بیسٹ. ٹھیک ہے, آپ ارلی مارننگ اٹھ کے واک کریں, جاگنگ کریں, فردر ایکسرسائز کریں اور پھر بریک فاسٹ کریں, پھر اپنے روٹین میں کام شام کریں اور دوپہر کا لنچ تھوڑا سا کر کے اس کے بعد ریسٹ لازمی کریں. ٹھیک ہے, رات کا کھانا کوشش کریں کہ جلدی کھا لیں. اکثر عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے جس طرح معدے کی بیماریاں, سو اور بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں, وہ یہی ہے کہ ہم جب بالکل سارے کام کاج کر کے اینڈ میں جا کے رات کا کھانا کھا کے اور فوراً سو جاتے ہیں. ریکمینڈڈ یہی ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں. اگر آپ 10-11 بجے سو رہے ہیں, 12 بجے سو رہے ہیں تو کوشش کریں 6-7 بجے کھانا کھا لیں تاکہ تب تک وہ ہضم ہو جائے اور آپ کو جب آپ بیڈ پہ جائیں تو آپ بالکل جو ہے وہ ایزی ریلیکس ہو کر اور اپنی اچھی طرح نیند پوری کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے آٹسٹک بچوں کا ذکر کیا تھا اپنی گفتگو کے اندر, تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آٹسٹک بچے جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور فزیو تھراپی ان کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی بالکل, جیسے پہلے میں نے بات کی آٹسٹک بچے یا اسپیشل ڈیلے مائلسٹونز کے بچے, ان کے لیے فزیو تھراپی یہی ہوتی ہے کہ انلیس پہلے ان کی تشخیص ہو, پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اسٹیج کون سا ہے. اس میں اکثر ہمارے ساتھ پیرنٹس یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ سر ان کو اسپیشل اسکول بھیجا جائے کہ جی نارمل اسکول بھیجا جائے, تو وہ یہی جواب ہوتا ہے اس میں کہ جی پہلے اسٹیج آئیڈینٹیفائی کریں. اس پہ فزیو تھراپسٹ کا رول یہی ہوتا ہے کہ مثلا کچھ ان کے
ہائپر فلیکس ہوتے ہیں مسل، اور ہائپر موبائل ہوئے ہوتے ہیں مسلس، ان میں پراپر ٹون نہیں ہوتی. ٹون کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم اس میں ایسا کرتے ہیں کہ فزیوتھیراپی کچھ ایسی ایکسرسائز ڈیزائن کرتے ہیں، پیشنٹ ٹو پیشنٹ، چائلڈ ٹو چائلڈ ویری کرتی ہیں ایکسرسائزز، ٹھیک ہے، ان کے مطابق اسٹیج ٹو اسٹیج ویری کرتی ہیں. پراپر پلان دیا جاتا ہے، پراپر اسسمنٹ کی جاتی ہے، اور اس سے موسٹ امپورٹنٹلی پیرنٹس گائیڈ لائن دی جاتی ہیں. صحیح. اب فزیوتھیراپسٹ کے پاس تو بچہ آدھے گھنٹے 40 منٹ کے لیے آ رہا ہے، باقی وہ سارا دن اسکول میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے. تو وہ جو گائیڈ لائنز ہیں وہ پیرنٹس کو دی جاتی ہیں کہ آپ نے کس طرح ان کو ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کروانا ہے، گھر پہ کروا سکتے ہیں، کس طرح کروانا ہے. پھر اسپیشل ٹولز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہم باقاعدہ ٹول سے بچہ کھیل بھی رہا ہوتا ہے اور اس کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ہینڈی ٹولز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بلاکس ہوتے ہیں جو کہ اس کے مائنڈ کو بھی انگیج رکھتے ہیں، اس کے فزیکل پوسچرز کو بھی انگیج رکھتے ہیں، تاکہ وہ مینٹلی بھی اس میں انوالو رہے گیمز میں اور فزیکلی بھی انوالو رہے گیمز میں. تب جا کے اس کا ریہیب پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مزید آپ سے جاننا چاہیں گے ہم لوگ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آیا، اکثر ہم ٹرم یہ سنتے ہیں، کچھ پیشنٹس کے منہ سے نکلتا ہے کہ جی میں اے وی این کا شکار ہو چکا ہوں. یہ اے وی این کیا ہوتا ہے اور اس کے مریض کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اے وی این بیسیکلی ٹرم ہے اے ویسکولر نیکروسس. جی. یعنی کسی بھی جگہ پہ اگر ہڈی کو بلڈ کی سپلائی ختم ہو جائے تو وہ ہڈی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی ڈیڈ ہو جاتی ہے. صحیح. بہت زیادہ کامن یہ ہپ پہ دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کولے کا جو جوڑ ہے، جی کولے کا جو جوڑ ہے اس میں یہ بہت زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ باقی جوائنٹس میں بھی دیکھی جاتی ہے، باقی ہڈیوں میں بھی اس میں جو ہے افیکٹ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کامن یہ ہپ جوائنٹ میں ہے. صحیح. ہپ جوائنٹ میں دو بڑی وجہ ہیں اے ویسکولر نیکروسس کی. بعض لوگوں میں وقت کے ساتھ ساتھ عمر کی زیادتی کی وجہ سے اے ویسکولر نیکروسس ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ کامن ہے جو ایک بیماری ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس. ٹھیک ہے. کیونکہ بیسیکلی ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں پیشنٹس کو اسٹیرائڈ بہت زیادہ دیے جاتے ہیں. ہاں. اور یہ اسٹیرائڈ جو ہے یہ بیسیکلی خون کی سپلائی کو ہپ جوائنٹ میں ختم کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہپ جوائنٹ کا گولا ہے وہ اپنی شیپ برقرار نہیں رکھتا، اور الٹیمیٹلی وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے اور کولیپس کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی شکل بدل جاتی ہے، شیپ بدل جاتی ہے، اور پیشنٹ کو جو ہے جوڑ میں درد شروع ہو جاتا ہے. مستقل جو درد رہتا ہے اس میں؟ جی اس میں مشکل درد رہتا ہے. اور ایک بڑی وجہ میں آپ کو اور بتا دوں، حکیموں کا علاج ہمارے یہاں پہ بڑے کامن ہے کہ پیشنٹ کو جب کوئی درد ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم حکیم سے علاج لے کروا رہے ہیں، حکیموں کے پاس جا رہے ہیں. میں سارے حکیموں کو غلط نہیں کہتا، لیکن اکثر دیکھا یہ گیا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر آپ ادھر لوہاری میں جائیں تو یہاں آپ کو خالی کیپسول ملتے ہیں سینکڑوں کے حساب سے. ان کے اندر اسٹیرائڈ بھر کے تو لوگوں کو دیے جاتے ہیں. یہ اسٹیرائڈ جو ہے یہ انیشیلی تو پیشنٹ کو دوسرے دن اٹھا دیتے ہیں، مریض کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو جادو ہو گیا، میں تو ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کا مریض کو اندازہ نہیں ہوتا. آفٹر ایفیکٹس جب نکلتے ہیں تو وہ پھر ارریورسیبل ہوتے ہیں، پھر اس کو ریورٹ نہیں، اور پھر وہ اے وی این کی طرف کنورٹ کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بڑی مطلب ایک اہم بات آپ سے ڈسکس ہو رہی ہے، اور یقیناً ہم اس کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا. تو معزز خواتین و حضرات، یہ گفتگو بڑی خوبصورت اور اہم ہے. اے وی این کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید جانیں گے، لیکن یہاں پر لینا ایک وقفہ. حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. بریک پر جانے سے پہلے اے وی این کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور مزید جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے، انہوں نے اسٹیرائڈس کا ذکر کیا، اور جو میل پریکٹس ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو چل رہی تھی کہ وہ کون سی ایسی میل پریکٹس ہے جس میں لوگ اس کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اکثر و بیشتر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اشتہارات ان دوائیوں کے حوالے سے آتے ہیں کہ جی آپ ایک کیپسول کھائیں اور جوڑوں کے درد سے نجات پائیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان تمام دوائیوں کے اندر صرف اسٹیرائڈ موجود ہو؟ ایکچولی ہمارے یہاں پہ پی سی ایس اے آر ایک لیبارٹری ہے جس میں سارے کے سارے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے، اور اصولاً تو میڈیسنس کو وہاں سے پاس ہو کے نکلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن سوائے ایلوپیتھی کے یا کچھ ہومیوپیتھی کے میڈیسنس کے علاوہ جو حکمت میں دوائیاں ہیں ان کا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے، اور ان میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. جو دوائیاں بغیر ناموں کے یا کھلے کیپسولوں کے اندر بیچی جا رہی ہیں یا سیل ہو رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان پیشنٹس کو زیادہ تر اسٹیرائڈ ہی دیے جاتے ہیں،
جو ایک دم رسپونڈ کر جاتے ہیں. ادروائز روٹین کی دوائی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اثر کرتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایسی دوا جس کو لینے کے فوراً بعد پیشنٹ اگر یہ اگلے دن محسوس کرے کہ میں تو بالکل 100% چنگا بھلا ہو گیا ہوں, تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس دوا کا ٹیسٹ ضرور کروائیں کہ اس دوا کے اندر انگریڈینٹس یا جو اجزاء ہیں وہ کون سے موجود ہیں. معزز خواتین حضرات, یقیناً یہ نقطہ بڑا اہم ہے اور اس نقطے پر آپ کو غور بھی کرنا ہے. جوڑوں کے درد کے لیے وہ دوا جو آپ استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حکمت سے ریلیٹڈ ہے یا وہ کسی اور پیتھی سے ریلیٹڈ ہے, کوئی بھی ایسی دوا جو کسی نے آپ کو ریکمینڈ کی یا آپ نے سیلف میڈیکیشن یا کسی کے کہنے پر لی اور وہ دوا آپ کو لیتے ہی جادو اثر ہوا, تو اس جادو اثر دوا کو آپ PCSIR لیبارٹری سے ضرور ٹیسٹ کروائیں. اگر تو اس میں اسٹیرائڈ موجود ہیں تو خدا را کسی بھی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر اس کو لینے سے پرہیز کریں, کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب جو بیماری بتا رہے ہیں نا, AVN, جو میرے دماغ میں بھی آئی کہ یہ کیا چیز ہے, اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. انسان کو وہ گھٹنا ڈاکٹر صاحب چینج کروانا پڑتا ہے. جی, چوکنا چینج کروانا پڑتا ہے. اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. سٹیج 1 2 کے اوپر جو ہے ہمارے پاس مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ہم اس میں کوڈ کمپریشن کر دیتے ہیں, اس سے دیکھتے ہیں کہ شاید اس سے ریورٹ ہو جائے. لیکن اگر سٹیج 3 یا سٹیج 4 آ گئے تو اس کے اندر اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ پورے کا پورا جوڑ چینج کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جوڑ چینج کروانے پہ عام طور پر خرچہ کتنا آتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے امپلانٹس کے اوپر کہ آپ کون سا کس کوالٹی. منیمم اور میکسیمم. جی, منیمم آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ ہپ جوائنٹ پہ جاتے ہیں تو تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, اور اگر آپ گھٹنے پہ جاتے ہیں تو تقریباً 5 سے 6 لاکھ کا خرچہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, گھٹنے چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آرتھوسکوپک سرجری جو ہے اس کا بھی ذکر ہم سنتے ہیں, تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آرتھوسکوپک سرجری جو ہے وہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ آرتھوسکوپک سرجری میں بیسیکلی کیمرے کا استعمال کیا جاتا ہے اور چھوٹے سے چیرے سے منیمل انسین سے جو ہے وہ اندر گھٹنے کا یا جس بھی جوڑ کا آپ معائنہ کرنا چاہیں, اور اس کے اندر اگر آپ کوئی پروسیجر کرنا چاہیں تو آرتھوسکوپی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. صحیح. بیسیکلی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ, سائنس کی مزید ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے سے چیرے سے بڑا کام کر دینا چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں منیملی انویسو سرجری. صحیح, کہ آپ نے انسین بہت تھوڑا دیا ہے لیکن آپ نے کام بڑا کیا, چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. جی بالکل بالکل. تو یہ آرتھوسکوپی کا بیسیکلی یہی کنسیپٹ ہے کہ اس میں جو ہے وہ مریض چھوٹے سے چیرے سے اپنا کام بھی کروا لیتا ہے اور زیادہ کمپلیکیشن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں تو آپ کو محو گفتگو کرتے ہیں. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی کو فالج ہوتا ہے, مطلب اس کو ہیمیپلیجیا یا پیراپلیجیا یا کوئی بھی کسی بھی جگہ کا فالج ہوتا ہے, تو ڈاکٹرز کی میڈیسن کے فوراً بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو آپ ایکسرسائزز کروائیں, موومنٹس کروائیں, اور اس کے لیے فزیوتھراپسٹ کا بہت بڑا کردار ہے. تو ایسے پیشنٹس کے لیے فزیوتھراپسٹ کتنا ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے؟ جی بالکل, جیسے اسٹروک CVA کی بات کی جائے تو اس میں فزیوتھراپسٹ کا بڑا اہم رول ہے, اور یہ رول اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے ونس آپ جب اس کا ڈائگنوسس پراپر ہو جائے, نیورو فزیشین سے یا نیورو سرجن سے آپ اس کو اسٹیج آئیڈینٹیفائی ہو جائے, روٹ کاز آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ اسٹروک کس وجہ سے ہوا ہے, وہاں پہ کوئی رپچرڈ ہوا ہے, ہیمریج ہوا ہے, اور برین کا کون سا پارٹ ڈیمیج ہوا ہے. اس کے بعد اسیس کیا جاتا ہے پیشنٹ کو کہ جی ہیمیپلیجک ہے, پیراپلیجک ہے, کہ صرف پوری ایک سائڈ کا فالج ہے, یا صرف ایک ٹانگ کا فالج ہے, یا اپر لمب کا فالج ہے. اس میں یہ رائٹ سائڈ ہو سکتی ہے, لیفٹ سائڈ ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد پراپر ریہیب جیسے چھوٹے بچے کو سکھایا جاتا ہے, اسی طرح پھر اس کے بعد ٹریننگ پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے, جو کہ آہستہ آہستہ پہلے اسٹیج 1 آتا ہے. اسٹیج 1 میں جسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فلیکشن ایکسٹینشن یعنی ہینڈ کی موومنٹ پراپر ہو جائے, مسل ری گین ہو جائے, مسل کی ٹون واپس آ جائے. اسی طرح ریہیب پلان آہستہ آہستہ ایڈوانس لیول پہ جاتا ہے, جس میں ہم پراپر اگر لوور لمب کا فالج ہے تو اس پہ پراپر گیٹ ٹریننگ کروائی جاتی ہیں. آپ کے ہیمز, آپ کے کوارڈز مسلس کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے, کیونکہ فالج جب ایک سائڈ کا ہوا ہے تو پراپر پھر مسل ٹون نہیں آتی وہاں پہ. صحیح. مسل ٹون اسیس کی جاتی ہے, پھر مسل گریڈنگ کی جاتی ہے کہ مسل گریڈنگ کس سٹیج پہ جا چکی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ پراپر ریہیب پلان ہوتا ہے, جو کہ تقریباً بعض اوقات 1 سے 2 مہینہ لگ جاتا ہے, لیکن اگر آپ کو سویئر اٹیک ہے فالج کا تو یہ 6 مہینے, 8 مہینے, 9 مہینے, سال تک بھی جا سکتا ہے یہ پلان. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ایک مطلب اس کا اٹیک تو ہوا ہے برین سے, برین سے ایک سپلائی ختم ہو گئی ہے, ہمارے مسلس کو, ہماری باڈی کو وہ میسیجز نہیں ریسیو ہو پا رہے ہیں, تو وہ کام نہیں کر رہا. تو فزیوتھراپی جو ہے وہ کس طرح سے ہیلپ فل ہوتی ہے, جبکہ میسیجز تو وہاں سے نہیں آ رہے, تو فزیوتھراپی کیا کردار ادا کرتی ہے؟ فزیوتھراپی کے اندر نا الیکٹرو موڈیلٹیز ہوتی ہیں, جس میں ہم ڈفرینٹ الیکٹرو موڈیلٹیز کا استعمال کرتے ہیں. اس میں ٹینز ہوتا ہے, EMS ہوتا ہے, مسل اسٹیمولیٹرز ہوتے ہیں, نرو اسٹیمولیٹرز ہوتے ہیں. وہ پیڈ کے ساتھ ہم اس پہ اٹیچ کر جاتے ہیں جس لمب کا فالج ہے, تو اس پہ کنٹینیوس سگنلز ایکسٹرنلی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اچھا. یعنی ایک تو اللہ کی طرف سے دماغ میں کنٹینیوس میسیج سنیپسس کا پروسیس چل رہا ہے, سگنلز آ رہے ہیں, سگنل جا رہے ہیں, میسیج پہنچ رہے ہیں برین کو. جب یہ انٹرپشن آ جاتی ہے اس میں, پھر ایکسٹرنل سورس کے ذریعے
اسٹیمولیٹرز ہوتے ہیں, DL2 اسٹیمولیٹرز ہے, یہ سارے اسٹیمولیٹرز ہوتے ہیں جو کہ مسلس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. جب کنٹینیوسلی مسل اسٹیمولیٹ ہو رہا ہے, آپ کی نرو اسٹیمولیٹ ہو رہی ہے, تو ایکسٹرنلی میسیج برین کو پہنچ رہا ہے. پھر یہ ایک فیز ہوتا ہے کہ ایٹ لاسٹ جب ایک فیز 2-3 مہینے فیز سے گزرتا رہتا ہے پیشنٹ, تو ایٹ لاسٹ وہ اس چیز کو گین کر لیتا ہے. صحیح, بالکل. مطلب اس سے مکمل بحالی ممکن ہوتی ہے یا پارشلی؟ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ کا کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایڈیل ٹاسک جو ہیں, ٹھیک ہے, اپنی جو ڈیلی لیونگ کے ٹاسک ہیں وہ خود سے پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیں. بڑی ایج میں اس میں ایج ریلیٹڈ بھی چیزیں ہوتی ہیں. بڑی ایج میں جسٹ کراس کرتے ہیں 60-65 پلس ہیں اور ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے, کنٹینیوس ہائپر ٹینشن کی وہ میڈیکیشن بھی لے رہے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا پروسیس جو ہے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں پھر ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ ہونا سٹارٹ کریں, اپنے جو ایڈیل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو خود سے پرفارم کرنا سٹارٹ کریں. پھر کچھ ہمارے پاس سائن بورڈز ہوتے ہیں, کچھ ایڈیل بورڈز ہوتے ہیں جس میں جو کہ روزمرہ کے ٹاسک ہیں وہ ان سے کروائے جاتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. جتنا انڈیپینڈنٹ ہوگا, جتنا سیلف وہ اپنے آپ کو انہانس کرے گا, اتنے ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ ریکوری کی طرف جاتا ہے. بالکل, کیونکہ اس میں پیشنٹ کی نا ول پاور بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے. کیونکہ اگر اس کی اپنی ول پاور ہے, یعنی وہ پانی کی بوتل پڑی ہے اس کو خود اٹھانا چاہ رہا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جتنا ایفرٹ کرے گا اس کے برین کو میسیج جائے گا, وہ اپنے مسل پہ ایفرٹ لگائے گا کہ میں نے اس چیز کو گریب کرنا ہے, اس چیز کو پکڑنا ہے اور پانی خود سے پینا ہے. تو جتنی ایفرٹ خود سے کرے گا اتنی ہی جلدی وہ ریگین کرے گا, اتنی ہی جلدی وہ ریکور ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, گھٹنے کی ہم تبدیلی کی بات کر رہے تھے اور ہپ جوائنٹ کی AVN کے اندر بات کر رہے تھے, تو یہ جو گھٹنے کی ریپلیسمنٹ سرجری ہے یا ہماری ہپ جوائنٹ کی ریپلیسمنٹ سرجری ہے, عام طور پر یہ سرجری جب ہو جاتی ہے تو اس کے کتنی دیر کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے, اپنے کام کاج کی طرف چلا جاتا ہے؟ آپ بار بار فزیوتھراپی کی طرف سے مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں. یقیناً ہم نے اتنا خوبصورت بندہ یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی طرف جانا تو پڑتا ہی ہے. جی بالکل, بڑی اچھی بات ہے. ایکچولی آپ نے میرا کام تو ختم کر دیا کہ ہم نے سرجری کر دی. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ ریہیبلیٹیشن ہی کی ہوتی ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹس کو ہم فزیوتھراپسٹ کے پاس بھیجیں تو فزیوتھراپسٹ اس کو اپروکسیمیٹ 3 مہینے کے اندر نارمل لائف میں ریورٹ کر. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا آپس میں کوئی کمیشن طے ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ ریفر کریں گے, یہ میرا آپ نے ہمیں بھیج دینا ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی بیسیکلی ہمارے یہاں پہ نا لوگوں میں فزیوتھراپی کا کنسیپٹ نہیں ہے. بالکل, بہت بڑی وجہ ہے ہماری. ایک تو عوام اتنی پیئنگ نہیں ہے, اور دوسرا ان میں فزیوتھراپی کا کنسیپٹ نہیں ہے. جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ فزیوتھراپی کرائیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب ورزشاں کاری کر لیں گے. پھر انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں, انہوں نے اپنی فیلڈ میں 5 سال جو لگائے ہوئے ہیں ان کو ایک اسپیسیفائڈ طریقے سے کچھ مشینوں کے ذریعے وہ آپ کو کریں گے, اور اس کا ڈیفینیٹلی آپ کو فرق پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ گھر میں ہاتھ بازو ہلاتے رہیے, وہ کام نہیں ہے. صحیح. تو ان کو گائیڈنس تو بڑی زیادہ ضروری ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے بیسیکلی. بالکل ایسے ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ مجھے کہا کہ جی جائیے آپ فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیے. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ AVN کے بعد ہم ریپلیسمنٹ کرتے ہیں ہپ جوائنٹ کا, اسپیشلی ہم ہپ جوائنٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ نی جوائنٹ تو ایک ویٹ بیئرنگ ہے ہی ہے, لیکن ہپ جوائنٹ کا بہت بڑا رول ہے, اس نے پوری باڈی کو اٹھا کے رکھنا ہے. تو اس کی ریہیبلیٹیشن کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے عام طور پہ؟ اچھا سر, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ایک TKR ہوا ہے, THR ہوا ہے, اس پہ کون سا سیمنٹلیس پروسیجر ہوا ہے یا سیمنٹڈ پروسیجر ہوا ہے, اس میں ڈفرینٹ پلانز ہوتے ہیں. آرتھوپیڈکس ہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم میں, اتنے ڈیوریشن میں پیشنٹ کو کھڑا کر دینا ہے یا چلانا پھرانا سٹارٹ کر دینا ہے. پھر ہم خود بھی اس میں اسیس کرتے ہیں کہ کون سا پروسیجر اس پہ ہوا ہوا ہے, اور اس کا پراپر پلان ہوتا ہے. اپروکسیمیٹلی 2 to 3 ویکس کا سیپریٹ پلان ہوتا ہے. 3 ویکس کے بعد پلان چینج ہو جاتا ہے. 6 ویکس کے بعد 6 to 12 ویکس کا ڈفرینٹ پلان ہوتا ہے. یعنی کہ اگر TKR ہوا ہوا ہے تو اس کا پہلے 2 to 3 ویکس میں ہم صرف پین مینیج کریں گے. اگر کوئی سویلنگ ہے اس کو مینیج کیا جائے گا. جوائنٹ پہ ہلکی سی سلائٹلی فلیکشن ایکسٹینشن کو ریگین کریں گے, اس پہ دیکھیں گے کہ یہ پین لیس, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب امپلانٹ ایڈ ہوا ہے تو پیشنٹ کو تھوڑا سا فوبیا بھی ہوتا ہے, وہ اس کو موو نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کو موبائل نہیں کر پا رہا ہوتا, جبکہ اس کو اس میں پین نہیں ہونا. لیکن پیشنٹ کی ری ایجوکیشن, پیشنٹ کی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. ہم اس پہ تھوڑا سا اس کو سہارا دینا, اس کو اسسٹ کروا کے اس کی فلیکشن ایکسٹینشن کو گین کرنا, ٹانگ کو اندر باہر جس کا کہا عام زبان میں کہا جاتا ہے وہ. اسی طرح اگر ہپ جوائنٹ کی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے, THR ہوا ہے, تو اس میں بھی یہی سیم پروٹوکول ہوتا ہے. پہلے پین مینیج کی گئی, پھر اس کا فوبیا جو ہے وہ تھوڑا دور کیا گیا, پھر کرچز کے ساتھ سپورٹڈ کے ساتھ اس کو کھڑا کیا گیا, پھر اس کو اس طرح اس کو چلایا گیا,
پھر آہستہ آہستہ اس کو انڈیپینڈنٹ واکنگ کی طرف لے کر آیا گیا. یعنی کمپلیٹ پروسیس ہوتا ہے جو کہ اس پیشنٹ کو دوبارہ سے ویسے جیسے نارمل لائف زندگی گزار رہا تھا دوبارہ سے اس کو فزیوتھراپسٹ جو ہیں کھڑا کر دیتے ہیں اور چلانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بالکل, یعنی اور مکمل طور پر پیشنٹ جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل, نارمل لائف جیسے پہلے اپنے ہپ جوائنٹ کے ساتھ چل پھر رہا تھا ویسے وہ چلنا. میڈیکل سائنسز نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب جو امپلانٹس آ رہے ہیں وہ بالکل ہی بڑے افیکٹو ہیں اور بڑے ڈیفینیٹلی آرتھوپیڈکس کا انسر کا بڑا اہم رول ہے کہ اس کو بڑا پراپرلی پلیس کیا جاتا ہے اور پراپرلی ان کو جو ہے نا فٹڈ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پراپر چل پھر سکتے ہیں, بالکل ویسے چل پھر سکتے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے. اس میں میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا کہ جو قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کو ویسے تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن میڈیکل سائنس کے ایفرٹ سے پیشنٹ اس قابل ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی روٹین لائف ایکٹیویٹی میں آ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی سرجیکل انسلٹ ہوتی ہے, کچھ چیر پھاڑ ہوتی ہے, اس کی تھوڑی بہت پین رہتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مریض 100% ریکور کرتا ہے نہیں, لیکن 80-90% ضرور ریکور کر جاتا ہے. ہلکے پھلکے مسئلے مسائل تو روٹین میں رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقیناً وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے پروگرام کا, لیکن بالکل اینڈ پہ میں آپ سے لازمی جاننا چاہوں گا مارکیٹ میں اویلیبل کیلشیم سپلیمنٹس یا اور اس طرح کے سپلیمنٹس ہماری ہڈیوں کے لیے کتنے بہترین ہیں اور کیا ان کا روٹین میں استعمال جاری رہنا چاہیے یا ہونا چاہیے؟ آپ اینڈ پہ دوبارہ اسٹارٹ والی چیز پہ لے. میں نے پہلے کہا تھا کہ بیسیکلی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے جو کیلشیم ہے یہ اینٹوں کے درمیان سیمنٹ کا کام کرتا ہے. بالکل, لہذا مارکیٹ میں اویلیبل جو کیلشیم اور وٹامن ڈی سپلیمنٹ ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں اور اگر اچھی کمپنی کے بنے ہوئے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ضرور استعمال کرنا چاہیے. یہ آپ کی ہیلدی لائف, ہیلدی ایکٹیویٹی اور بون کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. نیچرل غذا کے طور پر اگر کچھ لینا چاہیں تو کون سی غذا ہے؟ سب سے اہم چیز دودھ خالص اگر مل جائے تو بہترین رائٹ ہے. دودھ کا استعمال, دہی کا استعمال اور دھوپ اور پنیر اور دھوپ. جی پنیر اور دھوپ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ میں پہلے بھی ایک کسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں. اپنے میرے نانا جی ایک بات کہتے تھے ڈاکٹر صاحب, کہتے تھے کہ جو شخص گرمیوں کی دھوپ سینک لیتا ہے وہ کبھی جوڑوں کے درد کا شکار نہیں ہو سکتا. تو یہ بات مجھے اب مطلب جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی زبانی جب سنتے ہیں کہ ہڈیوں کے لیے جو کیلشیم ہے یا وٹامن ڈی ہے اس کے لیے دھوپ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم لوگ کیا ہو چکے ہیں, ہم لوگ آئسولیٹ ہو چکے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں, باہر نہیں نکلتے, میدان میں نہیں جاتے, کھیل کود نہیں کرتے, دھوپ کا سامنا نہیں کرتے, ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں, تو اس لیے ہم بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو چکے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عاقب آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے, پروگرام کو خوبصورت کیا اور خوبصورت باتیں کی. ڈاکٹر فہیم قیصر صاحب آپ کا تو خیر میں بہرحال بہت تہہ دل سے مشکور ہوں, ہمیشہ کی طرح آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت مفید گفتگو جو ہے وہ ہم پہنچائی. معزز خواتین و حضرات, ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ نیچرل یعنی فطرتی جو فطری لائف سٹائل ہے, اللہ رب العزت کی ذات نے جو نیچر ہمارے لیے کریٹ کی ہے, ہم جتنا فطرت کے قریب رہتے ہیں اتنا ہم بیماریوں سے دور ہوتے ہیں, اور جتنا ہم فطرت سے دور ہوتے ہیں اتنا ہم بیماریوں کے قریب ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو ڈیزیز فری رکھنا چاہتے ہیں تو فطرت سے جڑ جائیے. مطلب فطرت سے کیا, یعنی اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جائیے. اور اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں ایک ضابطہ حیات دیا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم تک پہنچا. ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو زندگی میں بہت سارے مسائل سے ہم بچے رہیں گے. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت